جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے، جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز علماء و خطباء کرام، خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نیا اسلامی سال عطا کیا اور ماہ محرم الحرام سے نئے سال کی ابتدا ہو گئی۔ محرم جہاں امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی اہمیت کے ساتھ جانا جاتا ہے، وہاں اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس ماہ محرم الحرام کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، آپ کی شہادت بھی اس مہینے کی پہلے دن۔ میں سنن ترمذی میں سے چند احادیث جو صحیح بخاری میں بھی ان میں سے بعض آئی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ان میں سے بعض آئی ہیں اور جامع ترمذی میں بھی ہیں، چند احادیث کا ذکر کروں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور آپ کے فضائل کے حوالے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہو گزرا جس کے دو وزیر زمین پر اور دو وزیر آسمانوں میں نہ ہوں۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے اور وہ یہ کہ وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جس کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لیے وزیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک لطیف نکتہ اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس نبی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے اسے اپنی امت کے لیے حاکم بناتا ہے۔ تو نبی اللہ کی طرف سے امت پر بولیے حاکم ہوتا ہے۔ یہ بات بالواسطہ حدیث پاک سے معلوم ہوگی کہ جس کو اللہ رب العزت نے وزیر دیے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس پیغمبر کو حکومت دی ہے، اور پھر اس کی حکومت کا سلسلہ فقط زمین پر نہیں بلکہ اس کی حکومت کی تائید کے لیے دو وزیر آسمانی کائنات میں بھی مقرر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا آسمان میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام،
وَأَمَّا وَزِيرَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَکر وَعُمَر، اور میرے زمین پر دو وزیر ابو بکر اور عمر رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حکومت مصطفی کی وزارتیں عطا فرمائیں، اور دو وزیر آسمانی کائنات کے لیے مقرر ہوئے، دو وزیر زمین کے لیے مقرر ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت یہ نصیب ہوئی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے، خلفائے اربعہ میں سے پہلے دو صحابہ میں سے، شیخین میں سے ہوئے جن کو حضور علیہ السلام کی حکومت میں وزارت کا منصب عطا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل وبعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ان کی تعداد ابھی 39 ہوئی تھی۔ جو صحابہ آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش سے غلامی ہوئے تھے، اور جن افراد نے قبول اسلام کے ذریعے آقا کی غلامی اور صحابیت کا شرف پایا تھا، اور صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت تک وجود میں آئی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 39۔ یہ ویسے تاریخی بات بتا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں نہیں ہے۔ 39 تعداد تھی۔ مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی۔ کفار، مشرکین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے، دست تظلم دراز کرتے، سختیاں کرتے، ان پر مصائب اور آلام ڈالتے۔ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے، اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے۔ نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے۔ اس طرح دبے دبے، چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی، سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے، اذیتیں دیتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا۔ کتنے نام؟ 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب۔ 2 نام پیش کرتا ہوں، عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے۔ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ اب آگے کلام کیا تھا؟ دعا کے کلمات تھے، اللہم اعز الاسلام، مولا ان 2 ناموں میں سے، ان 2 شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو قبول اسلام دے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ دعا کی باری تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کے ذریعے۔ ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی،
تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے، مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا، اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو، مسلمانوں کو عزت دینا، تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ تو عام مسلمان اسلام سے عزت پاتے ہیں، اور خواص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، عالم اسلام کو عزت دیتا ہے، اور امت مسلمہ کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے، یعنی اسلام کو طاقت، تمکنت، شوکت اور غلبہ نصیب ہو جائے، اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے، یعنی یہ اسلام کی حفاظت کا باعث بن جائیں گے۔ اور دو نام رکھ دیے، عرض کیا مولا ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے، تو جو محبوب تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مانگا بھی ایک، زبان مصطفیٰ کی تاثیر دیکھی، عرض کہ مولا ان دو میں سے ایک دے دے جو تجھے محبوب ہے، اگر دو کہہ دیتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتے۔ زبان مبارک سے ایک مانگا، اللہ نے ایک عطا کر دیا جو محبوب تر تھا، اور پھر جس کو ترک کر دیا وہ مرتے دم تک کافر رہا، مرتے دم تک کافر رہا۔ اور آگے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہذا اللہ کو عمر ہی عزیز اور محبوب تر تھے۔ سو یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گرے، رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح سیدنا فاروق اعظم آپ کے قدموں پہ آ گرے رضی اللہ، چونکہ اگلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں یہی کلمات ہیں، اور آگے اضافہ ہے قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ صبح ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دن چڑھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن کا بھی وقفہ دعا اور قبولیت میں نہیں پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت اور طاقت اور تمکنت ملی، اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا، تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپ کی ہوتی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، یقین محکم رکھیں، اور ہمیشہ زندگی جرأت کے ساتھ گزاریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر کی ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی، تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مڑ جاتا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ سو وہ ہو گئی۔
اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فضیلت عطا کی۔ اب فضیلت کا ایک نقطہ ہے، ہر چند کے اجتماعی اور کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ جب ہم اجتماعی اور کلی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو پھر ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ مگر کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کیا؟ ان کو آپ کہتے ہیں اسپیشیلٹیز کہتے ہیں، تخصصات کہتے ہیں۔ بعض ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن میں حضور کے صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی ایک چیز میں منفرد، ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ اور کوئی اس میں ان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوتا۔ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ایسی جزوی فضیلتیں کئیوں کے پاس ہیں اور ایک کی دوسرے پر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ساری کلی فضیلت کا باعث ہو گیا۔ کلی اور جزوی فضیلت کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں میں اعتقادی اور مسلکی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے۔ یہ جو افضلیت کے جھگڑے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ کلی اور جزوی فضیلت کو سمجھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے 10 آدمی ہیں، ایک آدمی آپ میں سے علم میں باقی 9 سے زیادہ ہے، ایک آدمی ان میں سے مگر دوسرا ان میں تقوی طہارت میں پاکیزگی میں سب سے زیادہ ہے، تیسرا ان میں کثرت عبادت میں اور زہد اور ورع اور ریاضات اور مجاہدات میں سب سے زیادہ ہے، چوتھا ان میں مثال کے طور پہ جہاد کرنے میں اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، کوئی دین کے لیے سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر باقی خوبیاں اور باقی فضیلتیں نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، مگر اوروں سے اس فضیلت میں وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح جزوی فضیلتوں میں ایک پر دوسرا فائق ہوتا ہے، لیکن جب آپ اوورآل ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس میں ساری خوبیوں کو، مناقب کو، فضائل کو، اچھائیوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نا ایک ایوریج نکالتے ہیں، ایک اوسط نکالتے ہیں، پھر سب کا گراف نکالتے ہیں، ایک نظام دنیا میں ہے نا ایک فائنل ڈیسیژن لینے کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان سارے 10 میں افضل ہے۔ اس کو کلی فضیلت کہہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات کے عقیدہ میں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سب سے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ اپنا، وہ سیدنا علی شیر خدا کو افضل مانتے ہیں، اور بعض اہل تشیع باقی 3 صحابہ کے بارے میں عقیدہ بھی بہتر نہیں رکھتے، بعض فضیلت کی حد تک عقیدہ رکھتے ہیں، سب و شتم نہیں کرتے، الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، لیکن فضیلت کے مسئلے پر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی ذوق میں یہ کہہ دیتا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ایک انداز ہے یکجہتی، وحدت، یگانگت اور قوت پیدا کرنے کا۔ تو کوئی اس پر جھگڑا شروع کر دے کہ انہوں نے برابر مرتبہ کہہ دیا، اس نے کہا نہیں برابر کہاں ہے، وہ افضل ہیں، اس نے کہا وہ نہیں وہ افضل ہیں، تو یہ چیزیں جھگڑے، تفرقہ، فتنہ، فساد کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ فضیلتیں، مراتب اس لیے دین میں نہیں قائم کیے گئے کہ امت ان پر جھگڑے کرے۔ اب یہاں آ کے ہمارے مشرب اور ہمارے طریقے اور اکثر اوروں کے طریقے میں یہاں فرق آ جاتا ہے۔ عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں اور بھی رکھتے ہیں، مگر مراتب میں بیان کر دیا کافی ہے، اس سے زائد ہم اس کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کے ذوق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے، اور ذوق اور وجدان کے بنا پر کسی کا رجوع کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا رجوع
کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے، ایک باپ ہے، اس کے چند بیٹے ہیں، تو کسی ماں کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے، باپ کو